محترم ناظرین السلام علیکم۔ شادی کی رات جب کمرے میں گئی تو شوہر پہلے سے گھونگھٹ اوڑھے بیٹھا تھا۔ نند نے بتایا ہمارے ہاں رواج ہے، لڑکا شادی کی پہلی صبح اپنا گھونگھٹ اتارتا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی، ایسا پہلی بار دیکھا تھا، لیکن جھجک کر مزید کچھ نہ پوچھا۔ رات گزرنے کے بعد جیسے ہی صبح آنکھ کھلی تو پورے کمرے میں میری چیخیں گونج گئیں، کیونکہ میرے ساتھ رات میرا شوہر نہیں بلکہ میرا نام امارہ ہے۔ ہم دو بہنیں ہیں، گجرات سے تعلق ہے، مڈل کلاس لوگ ہیں، لیکن حالات ایسے کبھی برے نہیں رہے کہ یہ کہنا پڑا ہو کہ کچھ میسر نہیں تھا۔ لیکن میرا خیال ہے آپ بھوکا تو رہ ہی سکتے ہیں، لیکن عزت نفس نہ رہے تو آپ کہیں کے نہیں رہتے، یا جن پہ کبھی بھروسہ ہو وہی آپ کے نہ رہیں، تب آپ دنیا کے خالی ترین انسان بن جاتے ہیں۔ وہ فقیر جو سوچتا ہے کشکول بھرا ہے، جب دیکھے تو خالی ہو۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے۔ میری والدہ اپنی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے سارے خاندان کی لاڈلی تھی، سب ان سے بے حد پیار محبت کیا کرتے تھے۔ میری والدہ کا نام رمشا تھا۔ میٹرک پاس کیا تو ان کی والدہ نے انہیں محلے کی ایک عورت جنہیں سب باجی کہتے تھے ان کے پاس بٹھا دیا تھا۔ ایک پاؤ مٹھائی لی اور انہیں دے کر کہہ دیا آج سے آپ کی شاگردی میں دے دی۔ رمشا جسے سارا دن سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا شوق تھا، اس طرح سے ٹک کر بیٹھنا مشکل کام تھا۔ وہ عورت سلائی کڑھائی کا کام سکھاتی تھی اور ساتھ ساتھ گھر کا سارا کام بھی کرواتی تھی۔ جب رمشا گھر آتی تو ماں سے گلہ کرتی کہ اتنی سردی میں پوچا لگا لگا کر میری حالت دیکھے، اس کے ہاتھ سرخ ہو رہے تھے۔ اسے تو سردی میں کام کرنے سے ویسے بھی چڑ تھی، پھر وہ لاڈلی تھی سارے گھر کی، بھائی کام نہ کرنے دیتے تھے اور بہنیں اس کے حصے کے کام خود کر دیتی تھیں۔ ماں اس بار سخت مزاجی سے کام لے رہی تھی۔ اس نے صاف صاف ہی کہہ ڈالا کہ اب جو تیری باجی کہے گی وہی کرے گی، میں تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے چکی ہوں۔ رمشا کبھی باپ سے کہتی کبھی بھائیوں سے، لیکن اس کی سنی نہ جاتی۔ ماں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے اس کو سارے ہنر سکھانے ہیں۔ لڑکیوں کی سسرال میں ناک کٹ جاتی ہے اگر وہاں کوئی کام نہ آتا ہو۔ پہلے لڑکی کی ماں پہ بات آتی ہے کہ ماں نے کچھ نہیں سکھایا۔ رمشا صبح ناشتہ کر کے جاتی اور شام کو گھر آتی۔ باجی بھی ایسے سنجیدہ مزاج تھی کہ اس کا سارا دن ہی برا گزرتا تھا۔ دو لڑکیاں تھیں، پہلے جو رمشا کے آنے سے کچھ دن بعد چلی گئی تھی، انہوں نے سلائی کڑھائی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ اب وہ اکیلی سارا دن باجی کے ساتھ گھر کے کام کاج کرواتی، جس کے بعد وہ عورت اسے شاباش تک نہ دیتی تھی۔ وہ ان کے گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی۔ وہ عورت کسی سے فیس نہیں لیتی تھی، لیکن اس کے بدلے میں اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ لڑکیاں کپڑے، کھانا، گھر کی صفائی سب کچھ کرتی تھیں۔ سخت سردی میں کام کرنے کی وجہ سے رمشا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا اسے نمونیا ہو گیا ہے۔ سب گھر والے پریشان تھے۔ اس کی طبیعت کی وجہ سے کتنے دن کسی نے اسے دوبارہ اس کی باجی کی طرف جانے کا نہ کہا تھا۔ اس نے بھی شکر ادا کیا کہ وہ تو پہلے ہی جان چھڑوا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی تو ایک بچہ آیا اور کہا کہ رمشا کو باجی بلا رہی ہے۔ رمشا سمجھ گئی۔ اس نے کہا باجی سے کہو اس کی طبیعت خراب ہے۔ اس وقت ہی اماں کمرے سے نکلی اور کہا کام نہیں سیکھنا تو نہ سیکھ، لیکن تیری استاد رہی ہے، کچھ تو خیال کر، جا بات سن لے۔ بات سننے میں بھلا کیا حرج ہے؟ میری ماں ایسی ہی تھی، محلے میں سب سے مروت سے پیش آنے والی، سب کی سننے والی۔ رمشا جب گئی تو دیکھا باجی کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے۔ رمشا کو شرم بھی محسوس ہوئی۔ اسے ویسے بھی زیادہ لوگوں میں جا کر گھبراہٹ ہونے لگ جاتی تھی۔ اس نے سلام کیا اور سیدھا کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہاں اس کی باجی مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو شکر کا کلمہ پڑھا اور بولی کہ شکر ہے تو آ گئی ہے، میں کب سے تجھے یاد کر رہی تھی۔ اتنے مہمانوں کو اکیلے میں کیسے سنبھالتی بھلا؟ پھر ان سب کے لیے کھانا رمشا نے ہی بنایا۔ اس کے ہاتھ میں ذائقہ بہت تھا۔ ان مہمانوں نے بھی بہت تعریف کی۔ رمشا کی باجی نے بھی اس دن رمشا کی بہت تعریفیں کی تھیں۔ اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ اب وہ خود ہی دوبارہ سے ان کے گھر کام سیکھنے جانے لگ گئی تھی۔ ایک دن جب وہ گھر واپس آنے لگی تو اس کی باجی نے کہا رمشا اس دن جو مہمان آئے ہوئے تھے نا، وہ میرے میکے والے تھے، جن میں ایک میرا بھائی تھا مجھ سے چھوٹا جو ایک کمپنی میں کام کرتا ہے۔ اس نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے رشتے کی بات چلاؤں۔ رمشا شرما گئی اور کہا کہ باجی یہ تو بڑوں کے
کرنے کے فیصلے ہیں، میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں۔ کچھ دن کے بعد اس کی باجی اور ایک اور عورت رمشا کے گھر آ گئی اور اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ رمشا بہت اچھا تھا رشتہ، سب جانتے تھے، وہ لوگ کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے، اپنی زمینیں تھیں اور گاڑیاں بھی اپنی تھیں۔ رمشا کے تو پورے خاندان میں کسی کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی۔ اس کی بہنوں کے رشتے یہاں ہوئے تھے، ان کے مقابلے میں رمشا بہت خوش قسمت تھی۔ اس کی بہنیں اسے کہتی تھیں، تیری تو قسمت کھل گئی ہے، لیکن ہم لوگ یہیں پر تو غلط ہوتے ہیں۔ آسائشوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں بس سب مشکلیں حل ہو گئی ہیں، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، لیکن کاش کوئی وقت پر یہ سمجھ سکے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لڑکے کی والدہ بیمار رہتی تھی، اس لیے ان لوگوں کو شادی کی جلتی تھی۔ اس دوران محلے کے کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کی کہ اتنی جلدی شادی نہ کریں، کچھ وقت دیں، آئیں جائیں ایک دوسرے کی طرف۔ لیکن رمشا کے والدین کو لگ رہا تھا کہ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ایک دن وہ لوگ آئے، تاریخ پکی کر گئے اور یہ بھی کہہ گئے کہ ہمیں جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں چاہیے ہے۔ رمشا کے والدین کی نظر میں ان لوگوں کی حیثیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ان کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے کہ اتنے اچھے لوگ ہیں، کوئی لالچ ہی نہیں انہیں۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ رمشا بہت خوش تھی، اس نے لڑکے کو دیکھ کر رکھا تھا، لیکن اس وقت تک اسے کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ پہلی نظر میں جو اسے اچھا لگا تھا وہی اس کا ہو جائے گا۔ اس نے اپنی قسمت پر رشک کیا۔ سہیلیوں سے اپنی قسمت کے بارے میں کہتی تو شاید اس لیے بڑے کہتے ہیں جو دکھی ہوں ان کے سامنے اپنی خوشیوں کی کہانیاں مت سنانے بیٹھا کرو۔ ضروری نہیں سننے والے کی نیت ٹھیک ہو، اکثر بری نظر بھی ہماری خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ رمشا کو بھی بری نظر ہی لگ گئی تھی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا۔ مہندی کی رات اس کی باجی نے اپنا فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا اور سوالیہ نظروں سے پوچھا کہ کون ہے، لیکن وہ فون دے کر چلی گئی تھی۔ رمشا نے فون کان سے لگایا اور ہیلو کہا تو دوسری طرف سے کسی نے عجیب و غریب فرمائش رکھ ڈالی تھی، جسے سن کے وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں، اس کے ہونے والا شوہر ہی ہے، جو اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنے ہونے والی بیوی کو مہندی کے جوڑے میں دیکھنا چاہتا ہے، کیسی لگ رہی ہے۔ رمشا شرما گئی اور جلدی سے فون بند کر دیا تھا۔ اس کی بہن نے کہا، اس میں کیا غلط تھا، وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ لیکن رمشا کو یہ سب کچھ عجیب و غریب لگ رہا تھا، لیکن عجیب تو اس وقت ہوا جب اس کی نند نے اسے ساتھ لیا اور دروازے تک آ گئی تھی۔ رمشا پوچھتی رہی کہ کہاں لے کر جا رہی ہو، لیکن اس نے ہاتھ نہ چھوڑا اور اسے وہاں سے ساتھ لے کر کمرے میں آئی اور اسے چادر اڑائی۔ رمشا کی ماں سے کہا کہ چھوٹا سا کام ہے، باجی کے گھر ہم لوگ ابھی آ جاتے ہیں۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہوتا، وہی تو اب ان کی بیٹی کا سسرال تھا۔ رمشا نے جیسے ہی باجی کے گھر میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ سامنے اس کا ہونے والا شوہر کھڑا تھا۔ رمشا نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، مجھے یہ حرکت اچھی نہیں لگی، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا بھلا؟ تو کہنے لگا، کوئی کیا سوچے گا اس کی فکر ہے، جبکہ تمہیں میری فکر ہونی چاہیے تھی کہ تمہارے انکار کے بعد میں کیا سوچوں گا۔ کیا میں اپنی ہونے والی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا کہ وہ آج مہندی کے سوٹ میں کیسی لگ رہی ہے؟ اس کی نند اندر کمرے کی طرف چلی گئی اور وہ وہیں صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ہونے والا شوہر اب بھی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ رمشا نے اسے اپنی طرف دیکھتے دیکھا تو کہا کہ جو بات ہے مجھے کہہ سکتے ہو، کیونکہ صرف تم مجھے دیکھنے کے لیے 1 گھنٹے کا سفر کر کے نہیں پہنچے۔ وہ اب ہنس رہا تھا اور بولا، میں نے سنا تھا خوبصورت لڑکیاں عقل مند نہیں ہوتی ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ کچھ عرصہ پہلے میں اچھا انسان نہیں تھا، لڑکیوں سے رابطے، ان سے دوستیاں، یہی سب کچھ تھا۔ ایک لڑکی سے تو شادی کا وعدہ کر کے بھی مکر گیا تھا، لیکن جب تمہیں دیکھا تو دل نے ہی خود کہا کہ وحید اب بس کر۔ اس لیے مجھے لگا آج کل کو کوئی لڑکی تمہیں کچھ کہے تو اس کی باتوں میں آ کر تم مجھے کچھ کہو، اس سے پہلے ہی میں تمہیں سب کچھ بتا دوں۔ کل بتاتا تم کہتی کہ اب کیا فائدہ، اس لیے آج بتا رہا ہوں۔ رمشا نے اس شخص کو دیکھا تو سوچا کہ کون سی نیکی کا صلہ ہے یہ۔ رمشا نے کہا، وہ آپ کا ماضی ہے، ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ برا تب ہوگا جب آپ میرے ہوتے تم کسی اور سے رابطے رکھو گے۔ وحید اب رمشا کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اس نے گھبرا کر کھڑا ہونا چاہا
تو اس نے بیٹھے رہنے کا کہا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ایک لڑکا جو اس کا شوہر بننے والا تھا وہ اس کے پیروں میں بیٹھے۔ وحید نے کہا، مجھے معاف کر دینا، میں شاید کبھی تمہارے ساتھ اچھا نہ کر سکوں، لیکن یاد رکھنا کبھی برا بھی نہیں کروں گا۔ وہ حیران و پریشان تھی، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ لیکن اگر باتیں وقت سے پہلے سمجھ آ جائیں تو پھر لوگ پچھتائیں ہیں کیوں؟ اس کی نند اسے گھر چھوڑ گئی۔ اس ساری رات اسے نیند نہ آئی تھی۔ وحید کی باتیں اسے یاد آتی رہیں۔ اگلی صبح اس کی زندگی کی نئی شروعات تھی۔ ایک دن میں وہ اس گھر کے لیے پرائی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بہنوں کو دیکھا تھا، کیسے ایک دو دن کے لیے آتی تھیں اور کیسے انہیں ان ایک دو دنوں میں اپنے سسرال اور گھر والوں کی ذمہ داریوں کی فکر رہتی تھی۔ وہ رخصت ہو کر وحید کے گھر آ گئی تھی۔ ان لوگوں نے ساری رسمیں کی اور اس کا ایسا استقبال کیا کہ وہ خود کو رانی سمجھ رہی تھی۔ اس کی نند اس کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ وہ بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ بیٹیاں بھی کیسی عجیب قسمت لے کے آتی ہیں، کہاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ جو اپنے ہوتے ہیں انہیں چھوڑ کر بیگانوں کو اپنا لیتی ہیں۔ اس نے ان ساری نصیحتوں کو یاد کیا جو اس کی ماں نے رخصت کرتے ہوئے اسے کی تھی۔ اس نے اپنے پلے سے باندھ لیا تھا کہ سسرال کی عزت سے ہی اس ایک عورت کی عزت ہوتی ہے۔ اس نے خود سے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ان سے اچھا سلوک ہی کرے گی، تاکہ اس کی ماں پہ یہ بات نہ آئے کہ ماں نے کیا سکھایا کیا نہیں۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب دروازہ کھلا اور وحید اندر آیا، جسے دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ وحید کو دو لڑکوں نے تھام رکھا تھا۔ وہ حیرانی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا رہے تھے۔ اس نے حیرانی سے ان لڑکوں کو دیکھا جو اس کی حیرانی دیکھ کر اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکا بولا، بھابھی پریشان نہ ہوں، اسے یہ عادت آپ ہی چھڑوا سکتی ہیں، بہت عرصے سے ایسے ہی پی رہا ہے، اب تو لگ چکی ہے، چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رمشا نے حیرانی سے اپنے شوہر کو دیکھا جو شراب کے نشے میں بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکے جو وحید کے بھائی تھے اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اسے کتنی دیر تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا یہ وہی وحید ہے جو کل سے اس سے پچھلے ماضی پر معافیاں مانگ رہا تھا۔ یہ وہیں کرسی پہ بیٹھ گئی، ساری رات وہیں بیٹھے گزر گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائیوں کو کبھی اس طرح شراب پیتے یا نشے میں نہیں دیکھا تھا، اس لیے بھی اس کے لیے بہت عجیب تھا۔ اس نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ایک شرابی شخص اس کا شوہر ہوگا۔ اسے تو نفرت تھی ایسے لوگوں سے۔ اگلی صبح تک اسے سردی میں مسلسل بیٹھے رہنے کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا۔ اس کی کمر مسلسل بیٹھے رہنے کی وجہ سے اکڑ گئی تھی۔ صبح جب اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو وہ شرمندہ تھا، لیکن اس نے رمشا سے کچھ نہیں کہا۔ نہ اس نے کہا کہ شراب اس کی عادت نہیں یا وہ اس کی خاطر چھوڑ دے گا وغیرہ وغیرہ، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ وحید اس سے یہ ضرور کہے گا کہ آئندہ وہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کی یہ غلط فہمی تھی کہ وحید اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس کی ایک بہت بری عادت تھی کہ شراب پی کر اس سے کوئی ہوش نہ رہتا تھا۔ گھر آتا تو اتنا کچھ کہتا کہ سب لوگ اپنی جگہ شرمندہ نظر آتے تھے۔ رمشا کی نندیں بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھیں، اسے سمجھاتی تھیں کہ پیار سے بھائی کو اس عادت کا چھوڑنے کا کہیں، لیکن وہ کیا کہتی جسے تم لوگ سمجھا نہ سکے، اسے وہ کیسے سمجھا لیتی؟ سالوں کی عادت تھی، دنوں میں بھلا کیسے چھوڑتی؟ وحید رات کو دیر تک باہر رہتا، جب آتا تو اسے ہوش نہیں ہوتی تھی۔ رمشا نے اپنے میکے میں کسی سے کچھ نہ کہا۔ وہ محبت اور اچھے سلوک سے سب کچھ بدل لینا چاہتی تھی، لیکن وحید سدھرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا، اس گھر میں کوئی کمی ہے، تمہارا خیال نہیں رکھا جاتا، کیا میسر نہیں تمہیں؟ سب آسائشوں کے بعد میری معمولی سی عادت تمہیں کیوں بری لگ رہی ہے؟ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اب یہی ہوتا، جب بھی رمشا اسے شراب چھوڑنے کا کہتی وہ اسے ماننے لگتا، جو چیز آتی وہی اس پر دے مارتا۔ ایک دن جب وہ گھر آیا تو رمشا سو رہی تھی۔ جب اسے جگا کے پوچھا تو میں جب آتا ہوں تم سونے کی ایکٹنگ کرتے ہو۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کا انتظار کرتی ہیں، ان کو تازہ کھانا بنا کر دیتی ہیں، ایک تم ہو، میں نے تمہیں اتنی آسائشوں میں رکھا ہوا ہے اور تم میرا انتظار تک نہیں کرتی۔ اس دن رمشا سے غلطی ہو گئی، اسے بولنا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے کہا، اگر شراب چھوڑ دو تو میں بھی انتظار کروں گی، لیکن کسی شرابی کے لیے میں کیوں جاگوں؟ یہ سننا تھا۔ وحید نے اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا
اور جب رمشا نے غصے سے اسے دھکا دیا تو اس نے پاس پڑا پانی کا جگ رمشا کو دے مارا، جو اس کے بازو پہ لگا اور اس کا بازو لہو لہان ہو گیا تھا۔ شور کی آواز سن کر اس کا دیور وہاں آ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی والدہ کو آواز دی، وہ رمشا کو اپنے کمرے میں لے گئی، اس کے بازو پر پٹی کی، لیکن برا یہ ہوا تھا کہ وحید نے اسی ٹوٹے ہوئے جگ کے کانچ پر اپنے پیر مار مار کر زخمی کر لیے تھے۔ وہ بہت زخمی ہو گیا تھا۔ اس کا بھائی اسے ہسپتال لے گیا۔ اس کے پیر لہو لہان تھے، شاید اسے نشے میں پتہ نہیں چلا تھا یا پھر وہ خود کو سزا دینا چاہتا تھا۔ اس کا بھائی اسے سہارا دے کر اس کے کمرے میں چھوڑ گیا۔ رمشا نے اپنے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ وحید کا بھائی اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ ایک دن رمشا کی ساس نے اسے سمجھایا کہ بیٹی، شوہر سے مقابلہ نہیں کرتے، جو ہونا ہے ہو چکا ہے، وہ شرمندہ ہے، اسے معاف کر دو۔ مائیں بھی عجیب ہوتی ہیں، اپنے بگڑے بیٹے کے لیے کسی کی بیٹی کو لے آتی ہیں، اس کی زندگی بدل دیں، اور اسی چکر میں کسی کی بیٹی کی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ رمشا نے کھانا کھایا اور وحید کے کمرے میں دینے گئی، جو اسٹک کے سہارے چلنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے سب منع کرتے تھے، لیکن اس نے ضد باندھ لی تھی کہ جتنا اسے روکتے تھے وہ چلنے کی کوشش نہ کرے، وہ اتنا ہی ضد کرتا تھا۔ اسی چکر میں اس کے پیروں کے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اپنے شوہر کو اتنی تکلیف کے باوجود چلتے دیکھ کے وہیں رک گئی تھی۔ اس نے منع کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وحید نے اسے دیکھا تو آواز دی اور کہا، میں کتنی بار کہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تم مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، نہیں تو ایسے ہی اپنے پیروں پہ چل چل کے خود کو سزا دوں گا۔ رمشا نے کھانا میز پر رکھا اور کہا کہ میرے معاف کرنے سے بھلا کیا ہوگا، تم کون سا شراب چھوڑ دو گے؟ وحید نے اس دن وعدہ کر لیا کہ وہ آئندہ شراب نہیں پیے گا۔ رمشا بہت زیادہ خوش تھی، وہ اب وحید کا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ سب گھر والے بھی خوش و خرم تھے۔ بہت دنوں بعد ان لوگوں کو ساتھ خوش دیکھا تھا۔ انہی دنوں رمشا کے گھر اولاد کی خوشخبری ہو گئی۔ وحید بہت خوش تھا، اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ سارے دن بہت خوبصورت تھے، اور جس دن رمشا نے ایک بیٹی کو جنم دیا، وحید نے قسم کھا لی وہ اب شراب سمیت سارے برے کام چھوڑ ڈالے گا۔ اس کی بیٹی بالکل اس پر گئی تھی۔ وحید کہتا، یہ تو دوسری رمشا ہے۔ اس کی دادی نے اس کا نام امارہ رکھا تھا، جو سارے گھر کی لاڈلی بچی تھی۔ سب اسے بے حد پیار کیا کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں جو لاڈلے ہوتے ہیں نا، وہی زیادہ تکلیفیں دیکھتے ہیں۔ ایک دن رمشا نے اپنی ساس کو ساتھ لیا اور دوسرے گاؤں ایک سہیلی کی شادی پہ گئی تھی۔ وہ ایک بچی کے بعد بھی اتنی زیادہ خوبصورت تھی، لگتا نہیں تھا کہ شادی شدہ ہے یا ایک بچی کی ماں ہے۔ اس شادی پہ اس کی ملاقات شاہد سے ہوئی، جو اس کی سہیلی کا دیور تھا۔ وہ بار بار رمشا سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ بات رمشا کی ساس نے بھی نوٹ کی، لیکن یہ بات آنے والے دنوں میں رمشا کے لیے عذاب بننے والی تھی۔ دوسرے دن جب وہ گھر آ گئی تو وحید نے کہا، تم آئندہ کہیں بھی میرے پوچھے بغیر نہیں جاؤ گی۔ رمشا نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ وحید نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن قیامت تو رات کو ٹوٹی جب وہ بچی کو سلا رہی تھی۔ جب وحید آیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر صحن میں لے آیا، سب گھر والے بھی اس کا شور سن کر وہاں آ گئے تھے اور اسے منع کرنے لگ گئے، لیکن وہ تو شاید بھول ہی گیا تھا کہ سامنے کوئی مرد تو نہیں ہے جسے وہ بری طرح مار پیٹ رہا تھا۔ رمشا کے دیور نے آگے بڑھ کر اسے چھڑایا اور کہا، منہ سے بات کریں، جو بھی کہنا ہے۔ کہیں اس طرح ہاتھ اٹھا کے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ یہ کمزور ہے اور تم طاقتور ہو؟ تب وحید نے اپنے بھائی کا بھی گریبان پکڑ لیا اور کہا، تم ہو آستین کے سانپ، مجھے نہیں پتہ تھا تم کیوں بھاگ بھاگ کر اس کی تکلیف میں کود جاتے ہو۔ مجھے تو اب پتہ چلا کہ تم ہی میرا گھر خراب کرنے والوں میں شامل رہے ہو۔ اب تو مجھے یہ بھی شک ہے کہ بچی میری نہیں ہے۔ تب رمشا کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے کہا، اتنا بڑا الزام مت لگاؤ، جب ثابت نہ کر سکو تو تمہیں منہ چھپانے کو بھی جگہ نہ ملے گی۔ لیکن وحید کے سر پر جنون سوار تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رمشا کو مار ڈالے۔ اس نے دھکے دے کر رمشا کو گھر سے نکال دیا تھا۔ سب لوگ اسے سمجھاتے رہے، روکتے رہے، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ ان سے کہا، اگر کوئی درمیان میں آ گیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ رمشا کی ساس اپنی بھانجی کے ساتھ بچھائے گئے اس منصوبے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ دروازے کو پیٹتی رہی، روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، لیکن وحید نے دروازہ نہ کھولا، نہ کسی کو کھولنے دیا تھا۔
رمشا کے پیروں میں جوتا تھا، نہ سر پہ دوپٹہ۔ وہ سڑک کے کنارے پاگلوں کی طرح چل رہی تھی۔ اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا گیا تھا، عزت نفس اور اس کی سب سے قیمتی دولت، اس کی بیٹی جس میں اس کی جان بستی تھی۔ تب بھی ایک بائک اس کے پاس آ کر رکی اور کہا، رمشا تم، اور اس حالت میں کیا ہوا ہے؟ اس نے پاس کھڑے شخص کو دیکھا لیکن اسے یاد نہ آیا یہ کون ہے۔ اس نے زبردستی رمشا کو اپنی چادر دی جو سردی سے بچنے کے لیے اوڑھ رکھی تھی، اور اپنے ساتھ اسے بائک پر بٹھایا اور گھر لے آیا تھا۔ اس کے گھر میں ایک ماں تھی، ایک بھائی اور اس کی بیوی جو رمشا کی سہیلی تھی۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ پوچھتی رہی، ہوا کیا ہے؟ لیکن رمشا بالکل ایسے تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہیں۔ اس نے رمشا کے گھر فون کیا لیکن اس پر قیامت ٹوٹ پڑی جب ان لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے تب ہی مر گئی تھی جب سسرال سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ رمشا کی سہیلی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رمشا کی حالت تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ رمشا نے اسے بستر میں پلٹایا اور اپنے دیور سے کہا کہ وہ ڈاکٹر کو لے آئے۔ وہ ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر نے رمشا کو سکون کا انجیکشن دیا، جس کے بعد وہ صبح تک سوتی رہی تھی۔ اس کی سہیلی نے صبح اسے ناشتہ کروایا، اسے میڈیسن دی، اور جب دیکھا بہتر ہے تو اس سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے اور اس کے گھر والے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں۔ رمشا نے جب سنا کہ اس کے گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے تو اس نے اسی وقت اپنی سہیلی سے کہا، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ اس نے اپنے دیور سے کہا کہ وہ اسے اس کے گھر چھوڑ آئے۔ وہ لڑکا شاہد اسے چھوڑنے اس کے گھر چلا گیا تھا۔ یہاں پہ ایک قیامت ان کی منتظر تھی۔ وہ لوگ رمشا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ رمشا نے ماں باپ کے پاؤں پکڑے، قسمیں کھائیں، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اس کے بھائی جو اس پر جان چھڑکتے تھے اس کو مارنے کے در پہ تھے۔ محلے کے لوگوں نے شاہد سے کہا، تم پاگل ہو، پہلے بھگا کر لے گئے اور اب خود ہی اس کے گھر میں لے کر آئے ہو۔ یہاں سے اسے لے کر چلے جاؤ، نہیں تو یہ لوگ تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ شاہد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ رمشا کو اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ تو اس کی دہلیز پہ مر جانا چاہتی تھی، لیکن شہد کے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ وہ کسی بے گناہ کو مرنے کے لیے چھوڑ دے۔ رمشا نے بولنا چلنا چھوڑ دیا تھا۔ جہاں بیٹھی رہتی وہاں گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی سہیلی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن جب تک وہ اسے ساتھ رکھتے، اب ان لوگوں کے ساتھ خاندانوں میں یہ بات پھیلنے لگ گئی تھی کہ یہ لڑکی شہد کے ساتھ آئی ہے۔ کوئی کہتا کہ شاید بگا کر لایا ہے۔ رمشا کی سہیلی نے ایک دن بغیر بتائے ہی وحید سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر پہنچ گئی، جہاں وہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ سارا گھر روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ اس نے سوچا شاید اس گھر میں کسی کی شادی ہے، لیکن اسے حیرت اس وقت ہوئی جب سامنے وحید کو شیروانی میں دلہا بنے دیکھا۔ اس نے وحید سے کہا کہ کوئی اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے کردار کی دھجیاں اڑا دے۔ اگر شادی کرنی تھی تو کر لیتے، اسے بھی کسی کونے میں پڑا رہنے دیتے، اس طرح ذلیل و رسوا تو نہ کرتے۔ اس کے کردار پہ جو الزام لگایا ہے تمہیں کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن وحید نے کہا، یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو دھکے مار کے نکال دوں گا۔ رمشا اب بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی سہیلی کے حالات کو بھی اچھے نہ تھے، پھر بھی شاہد ہی سارا خرچہ کر رہا تھا۔ وہی رمشا کی دوائیاں اور اس کا خرچ کر رہا تھا۔ اس نے ایم اے کیا تھا، لیکن کہیں جاب وغیرہ نہیں مل رہی تھی۔ ایک جگہ گارڈز کی نوکری کرتا تھا اور دن میں اخبار لوگوں کے گھر پہنچاتا تھا۔ ایک دن رمشا کی سہیلی نے اس سے بات کی کہ وہ اس طرح زندگی کیسے گزرے گی، تمہیں اپنے لیے کچھ سوچنا چاہیے۔ رمشا کو اپنی بیٹی واپس چاہیے تھی۔ اس کے لیے اس نے عدالت کا سہارا لیا۔ تب بھی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ شاہد ہی کر رہا تھا۔ لیکن شاہد نے یہ بات اپنی بھابھی سے کہی تھی کہ وہ رمشا کو یہ مت بتائے کہ سب کچھ اس کے لیے میں کر رہا ہوں۔ ان دنوں شاہد نے بہت محنت مزدوری کی۔ وہ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہ چھوڑتا تھا۔ اسے پیسے چاہیے تھے، اسے رمشا کی بیٹی اس سے ملوانی تھی۔ عدالت میں بھی وحید کے وکیل نے رمشا کو بد کردار کہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ایسی عورت بچی کی تربیت اچھی کیسے کر سکتی تھی؟ وحید نے رمشا کو طلاق دے دی کیونکہ اس کی دوسری بیوی اب یہی چاہتی تھی کہ وہ چاہے اسے نکال ہی چکا تھا اپنی زندگی سے، لیکن اسے لگتا تھا کہیں بچی کی وجہ سے دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک ماہ بچی باپ کے پاس اور ایک ماہ ماں کے پاس رہے گی۔ رمشا نے
اس پہ بھی شکر کیا کہ چلو اب بیٹی کو دیکھ تو سکے گی۔ اس کی سہیلی نے اسے سمجھایا اور حقیقت بتائی کہ اس کی خوشی کی خاطر شہد نے کیسے محنت کی بغیر کسی لالچ اور صلے کے۔ ایسے لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں، تم اس سے نکاح کر لو تاکہ وہ یوں چھپ کر تمہاری مدد نہ کرے بلکہ تمہارا سہارا سارے زمانے کے سامنے بن سکے۔ رمشا نے اس کی بات مان لی، اور ویسے بھی اسے ایک سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ جب تک وہ یوں ہی رہتی، اپنی بیٹی کو کیسے یہاں رکھتی۔ اس نے شہد سے نکاح کر لیا تھا۔ شاید اس کی امیدوں سے بھی زیادہ اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ جب بھی رمشا کی بیٹی یہاں ہوتی تو وہ اس کا ایسے خیال رکھتا جیسے سگی بیٹی۔ اس کے کھانے پینے اور کھلونے تک شاہد کو یاد رہتے تھے۔ وہ کوشش کرتا تھا کہ اسے سب کچھ مہیا کر ڈالے۔ اس طرح میں کبھی باپ کے گھر اور کبھی ماں کے گھر۔ میری ماں کی داستان سن کر مجھے تو یقین نہ آتا تھا کہ میرا باپ تو اتنا شفاق انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو اسے بھی میری پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو صرف اپنے دوسرے بچوں کی فکر تھی۔ تب مجھے لگا کہ میری ماں کو بھی اس شخص نے ایسے ہی زندگی سے نکال دیا ہوگا۔ میرا ستیلا باپ جس کا نام شہد تھا، اس نے مجھے اتنا پیار دیا، محبت دی، مجھے لگتا تھا کہ کاش وہی میرا سگا باپ ہوتا۔ میں اب میٹرک میں تھی، اتنی تو سمجھتی تھی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن اپنی ماں کی قسمت کو دیکھتی تو ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ میری ماں نے میرے باپ کے گھر کتنی آسودہ زندگی گزاری تھی، لیکن جب سب کچھ ان سے چھن گیا تو کیسے غربت کی زندگی بھی سکون میں گزاری، کیونکہ اس غربت کی زندگی میں شوہر ان کی عزت کرتا تھا، سچی محبت کرتا تھا، ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ میں ابھی میٹرک کے پیپر سے فارغ ہوئی تھی جب ایک دن میری ستیلی ماں میرے پاس آئی اور کہا، ہم لوگ تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ میں نے یہ سب سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ابھی تو مجھے پڑھنا تھا اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا تھا۔ اپنے ماں کی زندگی سے میں نے یہی سیکھا تھا کہ عورت اگر اپنے پیروں پر کھڑی ہو تو بہت کچھ بدل سکتی ہے، پھر اسے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماں کی ناکام زندگی سے میں نے یہی سیکھا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی، لیکن میری ستیلی ماں مجھے اسے گھر سے نکالنے پر تل گئی تھی۔ اس نے میرے باپ کو بھی اپنی باتوں سے مطمئن کر لیا تھا۔ میری ماں کے گھر جو ایک ماہ بعد جانے والی تھی وہ بھی روک دیا، مجھے گھر سے نکلنے سے روک دیا گیا، مجھ پر پابندیاں لگا دی۔ جب میں نے جانے کی کوشش کی تو مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا کہ کب تک شادی نہیں کرو گی، یہاں سے جا نہیں سکتی۔ میری ماں کو مجھ سے پتہ نہیں کیا دشمنی تھی، وہ جو یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ شادی کی رات جب کمرے میں گئی تو شوہر پہلے سے گھونگھٹ اوڑھے بیٹھا تھا۔ ناظرین نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ہاں رواج ہے، لڑکا شادی کی پہلی صبح اپنا گھونگھٹ خود اتارتا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی، ایسا پہلی بار دیکھا تھا، لیکن جھجک کر مزید کچھ نہ پوچھا۔ رات گزرنے کے بعد جیسے ہی صبح آنکھ کھلی تو پورے کمرے میں میری چیخیں گونج گئی تھیں، کیونکہ میرے ساتھ رات میرا شوہر نہیں بلکہ میری سوتن تھی، جسے میری نند کہا جاتا رہا۔ دراصل وہ میری سوتن تھی، جسے میں اس لڑکی کا شوہر سمجھتی رہی، وہ میرا شوہر تھا۔ میری ستیلی ماں کہتی رہی کہ وہ لڑکا تمہاری نند ہے، جبکہ یہ لڑکی شادی ایک سودا تھی جس کے بدلے میری ستیلی ماں بھاری رقم لے چکی تھی۔ میری سوتن ایک امیر عورت تھی، لیکن اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اولاد کی خاطر ایک ایسی لڑکی سے اس کی شادی کر دی جس کی بھاری قیمت وہ دے چکی تھی، اور وہ یہ طے ہوا تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا وہ مجھے نکال کر باہر کر دے گی، اور میری ستیلی ماں اس بات پر میرا سودا کر گئی تھی۔ وہ تو چلو ستیلی تھی، لیکن میرا باپ جو سگا تھا اس نے میری طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں سارا دن کمرے میں روتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو ایک دو بار کے علاوہ نہیں دیکھا تھا، لیکن جب دیکھا تھا میں تب ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میری ماں مجھے ملنے آ گئی، پتہ نہیں اسے کیسے سب کچھ پتہ چلا۔ میرے گلے لگ کے بہت زیادہ روئی تھی۔ ہم ماں بیٹی ہی بہت عجیب قسمت لکھوا لائی تھیں۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے شاہد انکل اسی شخص کے باڈی گارڈ ہیں، بہت سالوں سے ان کے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سوتیلے باپ کو انکل ہی کہتی تھی۔ میری ماں نے بتایا کہ تمہارے شاہد انکل اسی شخص کے باڈی گارڈ ہیں اور بہت سے سالوں کے ان کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ میں اپنے ستیلے باپ کو انکل کہا کرتی تھی۔ میری ماں نے بتایا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ تمہاری شادی واجد صاحب سے ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ امارہ سے کہو پریشان بالکل بھی نہ ہو، تسلی رکھے، اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی نہ ہوگی۔
وہ بہت اچھا اور نیک شخص ہے، لیکن یہ اچھائی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت میں تھی بھی کم عمر، ان باتوں کو سمجھتی ہی نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے شوہر سے 10 سال چھوٹی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیسے اسے سمجھاؤں کہ اس کی بیوی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کیسے جیگتی جاگتی لڑکی کی قیمت لگا دی ہے۔ میری سوتن کچھ دن کے لیے گھر پہ نہیں تھی۔ ایک دن نوکرانی نے بتایا کہ اس کے والد بیمار ہیں، وہ امریکہ واپس چلی گئی ہے، کچھ دن کے بعد آئے گی۔ میں نے خود کو تھوڑا سا آزاد محسوس کر لیا تھا۔ اب میں سکون سے اس گھر میں گھومتی پھرتی رہتی تھی، اپنی مرضی سے کھانے بنواتی۔ اب میں اپنے شوہر کے لیے بھی اپنی پسند سے کچھ پکواتی۔ نوکرانی نے مجھے بتا دیتی کہ اسے کیا پسند ہے، کبھی کبھار تو میں خود بھی کوشش کرتی۔ ایک دن اس نے میرے کھانے کی بہت زیادہ تعریف کی تھی۔ نوکرانی نے مجھے بتایا تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اب مجھے شوق تھا میرا شوہر میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہی کھائے۔ میں نے اپنے شوہر کے لیے خود کھانا بنانا شروع کر ڈالا تھا۔ اس کے کپڑے اور جوتوں کا خیال خود رکھتی۔ ایک دن میں اس کے جوتے پالش کر رہی تھی جب وہ کمرے میں آ گیا تھا اور مجھے حیرانی سے دیکھا اور کہا، تم یہ سب مت کیا کرو، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے یہ۔ میں نے کہا، میں یہ سب کر کے خوشی محسوس کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بیچ چھوٹی چھوٹی باتیں ہونے لگ گئی تھی۔ اب میں اسے آفس فون کر کے بھی دیر تک باتیں کیا کرتی رہتی تھی اور وہ ساری مصروفیت چھوڑ کر بڑی دیر تک میری بے تکی باتیں سنتا رہتا تھا۔ تب میں نے جانا جسے میں قسمت کی ستم ظریفی سمجھ رہی تھی، وہ تو میرے حق میں بہترین ہے۔ میرا شوہر میرا بہترین دوست بن چکا تھا جس سے میں ہر بات شیئر کر سکتی تھی۔ ہم لوگوں نے وہ دن بہت اچھے گزارے۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کے شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی دیکھی تھی اور تب اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ میری سوتن جب واپس آئی تو اس نے سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا تھا۔ اس نے میرے شوہر سے کہا کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسے طلاق دے ڈالے۔ اس نے کہا، اولاد تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر ہوگی تو وہ کبھی بھی کسی معصوم کی زندگی کو برباد نہیں کریں گے اور برباد نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اب مجھ سے محبت کرنے لگ گیا ہے۔ مجھ سے شادی کے بعد اسے پتہ چلا کہ بیوی کے کچھ فرض بھی ہوتے ہیں، صرف چیک بک لے کے شاپنگ کرنا اور دنیا کی سیر کو نکل جانا، شوہر کے پیسے کو حرام کا مال سمجھ کر اڑانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ شوہر کے سکون اور خوشی کا خیال، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ ایک اچھی بیوی کا فرض ہے۔ میری سوتن نے مجھے گھسیٹنا شروع کر ڈالا تھا کہ میری وجہ سے اس کا شوہر اس کا نہیں بلکہ میری ستیلی ماں کو بلوایا جسے میں نے بہت سی باتیں سنائی تھیں۔ اسے کہا اس کی وجہ سے میری ماں کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی، اب اگر ایسا کچھ کیا تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب میرے باپ کو بھی عقل آ چکی تھی۔ جب وہ چارپائی پر پڑا تو پتہ چلا اس کی اولاد اور بیوی، اس کو انہیں صرف پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت کیا کیا جا سکتا تھا، وقت اب گزر گیا تھا۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ میرے شوہر نے مجھے الگ گھر میں رکھا۔ میری خوشی کے لیے ہفتے کے 2 دن وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گزارتا ہے۔ میرا بیٹا میری جان ہے اور میرے شوہر کی توجہ کا مرکز بھی ہے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا شوہر میرے باپ کی طرح عورتوں کے حق میں ظالم نہیں تھا، نہیں تو میں بھی اپنی ماں جیسی زندگی گزارتی۔ مرد کو ایسے ہی مضبوط سہارا نہیں کہا گیا، لیکن کاش ہر مرد کی سوچ بھی اتنی اعلیٰ ہو جتنی اسے اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔